وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب کو السلام علیکم. آج ہم دورہ حدیث شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. ہم اس دعا کے ساتھ اس کو شروع کر رہے ہیں: ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما. اللہ تعالیٰ اس عمل کو صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کو قبول بھی فرما. دورہ حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گی کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم حدیث کیوں پڑھیں؟ قرآن تو ہم پڑھتے ہی ہیں، تو ہم حدیث کیوں پڑھیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید جب بھیجا تھا تو قرآن مجید کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا. ایک قرآن آسمان سے اترتا تھا اور ایک قرآن مکے کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا. ایک قرآن آسمان سے اترتا تھا جس کی آیات کو ہم آج تلاوت کرتے ہیں، اور ایک قرآن وہ تھا جس نے اس پر ہمیں عمل کر کے دکھایا، جس نے ہمیں اس کی تشریح کر کے بتائی، اور اس نے پھر اس قرآن کی سب کو دعوت بھی دی. تو حدیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن کو سمجھانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی. سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم کی دعا جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں. حضرت ابراہیم نے جب بیت اللہ بنایا تو اس وقت یہ دعا بھی کی تھی: ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. اے اللہ، ان کے اندر یعنی مکہ والوں کے اندر، اس بیت اللہ کے ارد گرد ان لوگوں میں ایک نبی بھیجنا جو انہی میں سے ہو، جو انہیں تیری کتاب کی آیات تلاوت کر کے سنائے اور انہیں ان آیات کی تعلیم دے، کتاب کی تعلیم دے اور ان حکمت کی تعلیم دے. اب کتاب کی تعلیم دینے سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیات اترتی، حضرت جبریل وحی لے کر آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ ان کے دل میں اتر جاتی اور اس کے بعد آپ صحابہ کو وہ سناتے. یہ تو تھا تلاوت آیات، لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کا مفہوم بھی ان کو سمجھاتے. مثال کے طور پہ قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر نماز قائم کرنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کی تفصیلات ہمیں نہیں بتائیں. ہمیں نہیں بتایا کہ نمازیں کتنی پڑھو گے، کس طرح پڑھو گے، اس کی رکعتیں کتنی ہوں گی، اس میں رکوع بھی ہوگا اور سجود بھی ہوں گے، رکوع اور سجود کے اندر کون کون سی تسبیحات ہوں گی. یہ سب کون بتاتا تھا؟ اس سب کی تعلیم کون دیتا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہی مطلب ہے یعلمہم الکتاب، وہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، وہ انہیں کتاب سکھاتے تھے. اللہ نے آیات نازل کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دی. یہ تھی تلاوت آیات. اب ان کا مفہوم سمجھانا یہ کس کا کام تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ تھا یعلمہم الکتاب، یعلمہم الکتاب والحکمہ. اب انہی آیات کو ایک تو آپ نے زبان سے تعلیم دی اور ایک آپ نے عمل کر کے دکھایا. مثال کے طور پہ بتایا کہ نمازیں 5 ہوتی ہیں، نمازوں کے یہ اوقات ہوتے ہیں، اور پھر آپ نے وہ نمازیں پڑھ کے بھی دکھائیں. صحابہ دن رات دیکھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نماز پڑھا رہے ہوتے تھے. تو یہ جو آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. یہ حکمت ہے. کتاب کی تعلیم دینے سے مراد زبانی بتا دینا
اور حکمت کی تعلیم دینے سے مراد عمل کر کے دکھا دینا، عمل کر کے بتا دینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ آپ لوگوں کو آیات کی تلاوت کر کے سنائیں، انہیں آیات کی تعلیم دیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں گناہوں سے پاک کریں، انہیں بتائیں کہ فلاں چیز نیکی نہیں ہے، وہ گناہ ہے، کیونکہ ہم بہت سے گناہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں چیز جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی ناپسندیدہ ہے، گناہ کی تعریف کی اور گناہ سے بچنا سکھایا، اس کے طریقے سکھائے۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپی تھی۔ ہم اس لیے حدیث پڑھتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، یہ نبی امی کا ذکر ہے، یہ اس ہستی کا ذکر ہے جس کے بارے میں ہمیں کہہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ جب تک تم اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں ہوگا، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہہ دیا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مسلمانوں پر ان کی اپنی جان سے زیادہ ہے، اور نبی سے محبت جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہوگے۔ یہ اس ہستی کا ذکر ہے، یہ اس ہستی کے اعمال کا، اس ہستی کے اقوال کا، یہ اس ہستی کے افعال کا، یہ سارا ان چیزوں کا ذکر ہے۔ تو جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اعمال کو، ان افعال کو، ان اقوال کو نہیں پڑھتے، آپ کی حدیث کو نہیں سیکھتے، تب تک ہم ان کو اپنے لیے اسوہ حسنہ نہیں بنا سکتے۔ یہ ہماری دین کی ضرورت، یہ ہماری دین کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم نے حدیث اس لیے پڑھنی ہے تاکہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھیں اور پھر دین پر عمل کر سکیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتانا تھا کہ حدیث پڑھنے کی ضرورت کیا ہے۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ حدیث جو ہے بعض لوگوں کے خیال میں اس کی کتابت تو 200 سال بعد میں ہوئی، تو یہ حدیث تو محفوظ نہیں ہے۔ تو میں آپ پہ یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر سے مراد یہاں پہ قرآن مجید بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تبیین کی ہے، جو اس کی وضاحت کی ہے، وہ بھی موجود ہے۔ جو اس کو کھول کھول کر بیان کیا ہے وہ بھی ذکر ہی ہے۔ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ذکر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کیا، اور اس کے علاوہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، اے نبی اس قرآن کو تیرے دل میں اتارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، اے نبی اس قرآن کو تیرے دل میں اتارنا اور تیری زبان پہ جاری کر دینا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے یہ اپنی ذمہ داری لے لی، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اس کے، جب یہ پڑھا جائے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ پڑھا کریں۔ اصل میں بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے وحی میں جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کو فکر ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حضرت جبریل چلے جائیں اور وحی مجھے حفظ نہ ہو، تو لہٰذا آپ وحی کو سنتے بھی تھے اور سننے کے ساتھ ساتھ اسے یاد بھی کرتے تھے، اور اس بات کی آپ کو تکلیف بھی ہوتی تھی کیونکہ آپ وحی کو بھی پوری توجہ سے سنتے تھے اور پھر اسے حفظ کرنے پر بھی اپنی محنت لگاتے تھے،
تو لہٰذا آپ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہہ دیا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں کہ آپ اس کو حفظ کر لیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جب وحی ختم ہوگی وحی آپ کو یاد ہو چکی ہوگی، وحی آپ کے دل میں اتر چکی ہوگی، اور نہ صرف اس وحی کو آپ کے دل میں اتارنا بلکہ آپ کی زبان پہ جاری کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ میں اس کو جلدی جلدی حفظ کر لوں، یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ جب ہم وحی بھیجیں تو وحی آپ کے دل میں اتر جائے، آپ کو حفظ ہو جائے، اور پھر وہ آپ کی زبان پہ جاری بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا اب آپ ایسا کیا کریں کہ جب وحی ہو رہی ہو بس آپ صرف غور سے سنا کریں، اور جب وحی ہو چکے پھر اس وحی کو ایک دفعہ دہرا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم اسے پڑھیں فَاتَّبِعْ قرآن، تو آپ اس کے پیچھے پیچھے اسے پڑھ لیا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس وحی کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا، اس کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے ہی ہے، اس کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ کس کا بیان؟ اس وحی کا بیان، ان آیات قرآنیہ کا بیان بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب ان آیات قرآنیہ کا بیان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا، اور جس کا نام حدیث ہے۔ تو لہٰذا حدیث کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کئی دفعہ کیا۔ ایک دفعہ تو میں نے آپ کو بتا دیا جو سورہ قیامہ میں ہے، اس کے علاوہ ذکر سے مراد اللہ تعالیٰ نے رسول بھی لیا ہے۔ ہم عام طور پہ ذکر سے مراد صرف قرآن لیتے ہیں، جبکہ ذکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وضاحت ہے قرآن مجید کی، اس کی ذمہ داری کی حفاظت بھی اللہ کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا یہ بات ایک سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید کی جو تشریح تھی، قرآن مجید کا جو بیان تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی کس کے سپرد تھی؟ اللہ رب العزت کے سپرد۔ قرآن مجید کے الفاظ کی حفاظت بھی اور قرآن مجید کے معنی کی حفاظت بھی، یہ دونوں ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ اللہ رب العزت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا واضح طور پر بتایا۔ اب اگر تاریخ کے طور پر آپ دیکھیں تو تب بھی یہ بات درست نہیں ہے کہ حدیث جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 صدیاں بعد میں لکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی گئی، آپ نے خود حدیث لکھنے کا حکم دیا، اور صحابہ نے احادیث کے مجموعے تیار کیے۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ ابتدائے اسلام میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث لکھنے سے منع فرمایا تھا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ حدیث اور قرآن مکس اپ ہو جائیں، یہ دونوں جو ہیں آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، تو لہٰذا آپ نے آغاز میں منع فرمایا تھا۔ لیکن بعد میں جب مسلمانوں پر یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف حدیث لکھنے کی اجازت دی بلکہ بعض مواقع پر اس کا حکم بھی دیا۔ میں ابھی آپ کو تفصیل بتاؤں گی۔ تو اب کئی ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث لکھنے کا حکم دیا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص ایک صحابی ہیں، وہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ لیتے تھے۔ ان کو قریش نے کہا کہ تم رسول اللہ کی ہر بات کو لکھ لیتے ہو، حالانکہ آپ ایک انسان ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر عبداللہ بن عمر بن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ مطلب کیا تھا؟ لکھ لیا کرو، اس منہ سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کی گواہی دے دی۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ،
ان ہوا الا وحی یوحا، نبی جو ہیں اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں، وہ تو وہی ہوتی ہے جو کہ کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا عبداللہ بن عمر بن عاص جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھنے پر اجازت دی کہ تم لکھ لیا کرو۔ اسی طرح رافع بن خدیج کو نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں، اور میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کروں۔ آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا اکتب ولا حرج، لکھو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بلکہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بات زیادہ واضح ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ انسان ہیں، اور کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی آپ خوشی میں ہوتے ہیں، اور انسان کے منہ سے کبھی کیسی بات نکل جاتی ہے، کبھی کیسی بات نکل جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جزم کے ساتھ فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ اور کچھ نہیں نکلتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی احادیث لکھوائیں۔ جب مکہ فتح ہوا ہے، اس سال ایک قتل کا واقعہ ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے قتل کی دیت اور قصاص وغیرہ کے احکامات بتائے۔ یمن سے ایک صحابی تھے جن کا نام ابو شاہ تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ سارے احکامات لکھوا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کو یہ احکامات لکھ دو، ابو شاہ کو یہ احکامات لکھ دو۔ یہ حدیث بخاری کی ہے اور حضرت ابو ہریرہ اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن حزم کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا اور انہیں زکوٰۃ، صدقات اور دیات وغیرہ کے احکامات جو تھے وہ لکھوا کر دیے، اور یہ تحریر بعد میں حضرت عمر کے پاس آئی، اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو اپنی جو تھی حکومت کا قانون بنا دیا۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکمران تھے، اور حکمران ہونے کی حیثیت سے آپ کے بہت سے عمال تھے، گورنرز تھے، جن کو آپ مختلف علاقوں پر مقرر فرماتے تھے، جن سے آپ مختلف قسم کے کام لیتے تھے۔ ان کو آپ نے بہت سی ہدایات لکھ کر دیں، اور ان ہدایات کو وہ آج بھی لکھی ہوئی ہمارے پاس موجود ہیں، احادیث کی کتابوں میں سے ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مسائل کا ذکر کیا، بہت سی تحریری ہدایات دیں، بہت سے خطوط کے جوابات دیے، مدینہ منورہ کی مردم شماری کرائی، بہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، خاص طور پہ صلح حدیبیہ کے بعد اس دور کے جتنے حکام تھے، بڑے بڑے بادشاہ تھے، کیسر و کسریٰ کو اور اس کے علاوہ دوسرے بادشاہوں کو آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے خطوط لکھے، آپ نے بہت سے معاہدے کیے، آپ نے بہت سے صلح نامے لکھوائے، بہت سے لوگوں کو امان نامے دیے۔ اس قسم کی بہت سی تحریریں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقتاً فوقتاً تحریر کروائیں، اور یہ تمام تحریریں آج شائع ہو چکی ہیں۔ آپ چاہیں تو انہیں مارکیٹ میں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200 سال بعد تحریر میں آئی؟ یہ تو میں نے آپ کو وہ مثالیں دی ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے خود حکم دیا اور آپ نے صحابہ کو اجازت دی لکھنے کی۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ نے اپنے احادیث کے مجموعے تیار کر رکھے ہوئے تھے، جن میں سے سب سے پہلے نمبر پر تو میں وہی آپ کو بتاؤں گی، عبداللہ بن عمر بن عاص، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، مجھے قریش نے کہا ہے کہ آپ انسان ہیں، غصے میں بھی کبھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ کی ہر بات میں نہ لکھا کروں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ یہی عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ان کا احادیث کا ایک مجموعہ تھا جو کہ ان کے خاندان میں رہا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک مجموعہ تیار کر رکھا تھا، حضرت عمر کے پاس ایک مجموعہ تھا۔ یہ دونوں بھی جب حکمران بنے ہیں تو انہوں نے بھی اپنے جو حکام تھے ان کے لیے ہدایات جو بھیجی تھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر ہی مشتمل تھیں۔ اس کے علاوہ حضرت علی کے پاس ایک صحیفہ تھا جو کہ ان کی جو تلوار تھی اس کے نیام میں رہتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک اپنا احادیث کا مجموعہ تھا جنہیں ان کے شاگرد حمام بن منبہ انہوں نے جو تھا اکٹھا کیا تھا، یہ بھی شائع ہو چکا ہے، اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مجموعہ موجود تھا۔ عبداللہ بن عباس جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، انہوں نے بھی بہت سی احادیث لکھ کر رکھی ہوئی تھی۔ عبداللہ بن مسعود جو قاری قرآن تھے، ان کا بھی احادیث کا اپنا مجموعہ تھا۔ تو میں نے کچھ ایسے مجموعوں کے نام آپ کو بتائے ہیں جو کہ ممتاز صحابہ کے تھے، تو یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی ہیں، اسی دور میں تیار ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ حدیث جو ہے یہ 200 سال بعد لکھی گئی ہے تو یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ حدیث جو ہے اس کو جب اللہ نے ذمہ داری لے لی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی لکھی گئی، صحابہ کے دور میں بھی لکھی گئی اور بعد میں تو پھر لکھی ہی گئی، اور آج آپ دیکھتی ہیں حدیث کے کتنے زیادہ مجموعے ہمارے سامنے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات ہو جائے اس کتاب کے بارے میں جس سے ہم دورہ حدیث کریں گے۔ اس کتاب کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان۔ اللؤلؤ والمرجان کا معنی ہے، اللؤلؤ کا معنی ہے موتی اور مرجان کا معنی ہے مونگے، موتی اور مونگے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو کہ سورہ رحمان سے لی گئی ہے۔ تو اس کتاب کا میں 2 جو صحیح ترین کتابیں ہیں یہ ان سے مجموعہ تیار کیا گیا ہے، صحیح بخاری سے اور صحیح مسلم سے۔ اس کتاب کے مصنف اس کتاب کے جو مؤلف ہیں وہ ڈاکٹر فواد عبدالباقی صاحب ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے ایک ایسا مجموعہ تیار کیا ہے جس میں وہ احادیث موجود ہیں جس پہ امام بخاری اور امام مسلم جو ہیں دونوں متفق، یعنی اس میں تمام وہ احادیث موجود ہیں جو کہ متفق علیہ ہیں، جو کہ متفق علیہ حدیثیں ہیں۔ تو اس میں ان احادیث کا انہوں نے التزام کیا ہے۔ اب اس کتاب میں انہوں نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جو اس کی فہرست ہے یا جو اس کی ترتیب ہے وہ صحیح مسلم کی ہے، اور اس کی جو احادیث ہیں وہ صحیح بخاری کی ہیں۔ انہوں نے اس میں ہر وہ حدیث شامل کی ہے جس پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں متفق، دونوں کتابوں میں وہ حدیث موجود ہے۔ اس لیے آپ کے ہاتھوں میں ایک ایسا مجموعہ ہے جو کہ صحیح ترین کتاب اور صحیح ترین احادیث پر مشتمل ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، اور بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے۔ بعض لوگ مسلم کو بخاری پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ تمام امت نے بخاری کو مسلم پر ترجیح دی ہے۔ مسلم کی ترتیب زیادہ بہتر ہے۔ تو انہوں نے ڈاکٹر فواد عبدالباقی نے یہ التزام کیا ہے کہ اس کتاب کی ترتیب تو صحیح مسلم سے لے لی اور احادیث صحیح بخاری سے لے لی۔ تو لہٰذا اب ہم جو احادیث پڑھنے لگے ہیں یہ وہ احادیث ہیں جن پر صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں متفق ہیں،
اور یہ اپنے درجے کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ اوتھینٹک، سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ مستند احادیث کا یہ مجموعہ ہم اس سے دورہ حدیث انشاءاللہ تعالی العزیز کریں گے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے اس کتاب کا بھی آپ کو تعارف کرا دیا ہے۔ تو اب آئیے ہم اللہ کا نام لے کر اس کتاب کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری نیتیں خالص کر دے، اور اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ نیتوں کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے معاملے سارے انجام پاتے ہیں۔ تو انما الاعمال بالنیات، تو اس کے لیے اپنی نیتیں خالص کر لیں۔ ہم یہ کتاب اللہ کا دین سیکھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں اور پھر اس پر عمل کرنے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم اس کا آغاز بھی کریں اور پھر اس کو ہم پوری پڑھ کے اس کا اختتام بھی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دل میں اتار دے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کی توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول بھی فرما لے۔ تو آئیے ہم بسم اللہ کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کا جو آغاز ہے وہ اس بات سے ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو ہیں وہ بالکل صحیح لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اس کتاب کی جو پہلی حدیث جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے حضرت علی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جھوٹ نہ بولو، کیونکہ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کیوں جھوٹ بولے گا؟ ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات بے پرواہی اس سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات اسے صحیح بات یاد نہیں ہوتی اور وہ صرف اپنے حافظے پہ اعتماد کر لیتا ہے اور وہ بات کہہ دیتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کہی ہوتی۔ بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے یہ مجھے تو صحیح یاد ہے، اور وہ یاد نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بے پرواہی ہو جاتی ہے، بعض اوقات حافظہ ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، اور بعض اوقات انسان نیک نیتی سے وہ بات کہہ دیتا ہے جو کہ اللہ کے رسول نے نہیں کہی ہوتی۔ اب یہ نیک نیتی سے کیسے کہی؟ اب دیکھیں کوئی آدمی جو ہے وہ نصیحت کر رہا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ میری بات جو ہے وہ ذرا زیادہ زوردار ہو جائے اور زیادہ تاکید والی ہو جائے، تو وہ ایسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیتا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمائی ہوتی۔ ٹھیک ہے، اس کی نیت تو نیک ہے کہ جی میں کسی کو کوئی اچھی بات بتا دوں، اور اللہ کے رسول کا نام اس لیے لے لیا کہ اگلے پر اثر زیادہ ہوگا۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اگر آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے تو آپ کو اتنی احتیاط چاہیے کہ آپ وہ بات کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، ورنہ کیا ہوگا؟ جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنا ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنے کی طرح نہیں ہے۔ آپ نے بڑی نیک نیتی سے ہی کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا دیا، لیکن ہوا کیا؟ لوگوں نے اس سے غلطی کھا کے اسے دین کا حصہ سمجھ لیا، اور جب دین کا حصہ سمجھ لیا تو آپ یہ دیکھیں دین میں تو خرابی آ گئی، دین میں تو تبدیلی ہو گئی۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً 1450 سال ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی شخص بڑی نیک نیتی سے دین میں تھوڑا سا اضافہ کرتے، آپ سمجھ لیجئے ہر سال ایک بات کا اضافہ ہو جائے، اور یہ بڑی کوئی عجیب بات نہیں ہے، بہت سے عالم ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے عالم ہوتے ہیں، ہر ایک سال میں ایک بات کا اضافہ ہو جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ آج دین میں 1450 باتیں نئی شامل ہو جائیں گی نا، دین کا حلیہ بگڑ جائے گا نا۔ اور اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اب اور کسی نبی نے نہیں آنا جو آ کر ان کی اصلاح بھی کرتے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو باقی رکھنے کے لیے کیا اصول کیا دیا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو صرف اس بات کو دہرائیں جو کہ واقعی اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور اس بات کا بہت زیادہ التزام کیا جائے، بہت زیادہ پابندی کی جائے۔ حدیث نمبر 4، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، مجھ پر جھوٹ بولنا ایک عام آدمی پر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے گا تو اپنا ٹھکانہ جو ہے جہنم میں بنا لے۔ اب جس حدیث کے بارے میں آپ کو پتہ ہو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس حدیث کو روایت بھی نہ کرے، اس حدیث کو نقل بھی نہ کرے، اس حدیث کا ذکر بھی نہ کرے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بات اگر آپ منسوب کر دیں تو وہ تو دین کا حصہ ہوتی، وہ تو دین کا حصہ ہوتی ہے۔ تو پھر اگر آپ نے ان سے ایک غلط بات منسوب کر دی تو اس کا مطلب ہے آپ نے دین میں ایک اضافہ کر دیا، صحیح۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بات منسوب کرنا جہنم میں ٹکانے کا موجب بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک بات سب سے پہلے کتاب شروع کرنے سے پہلے اس کو یاد رکھیں، اس بات کو کہ صرف وہ بات کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اور اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو تو پھر ایسی بات کر لیجئے کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ نہ پھر کہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ کہہ دیجئے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اسے مجھے یہ بات سمجھ آئی تھی، اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کہیں گی مجھے یہ سمجھ آئی تھی، آپ اپنی طرف نسبت کریں گی، یا پھر یوں کہہ لیجئے جیسے میں نے کہا کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، اس سے بھی یہی مراد ہے، اس میں بھی الفاظ یہ نہیں ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ جب آپ نے یہ الفاظ استعمال کرنے ہیں تو پھر 100% درست الفاظ استعمال کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی یہ حدیث کی کتاب پڑھیں گے، ہم بھی کوشش کریں گے کہ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کی جائے تو وہ وہی کی جائے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی فرمائی تھی اور آپ سے وہ ثابت تھی۔ تو یہ تو تھی ابتدائی ہدایات۔ اب ہم شروع کریں گے حدیث کی کتاب کو۔ یہ اس کا پہلا باب ہے کتاب الایمان۔ کتاب الایمان سے کیا مراد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 5 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے۔ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تو اللہ پر ایمان لائے، تو اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائے، اور اللہ کی ملاقات پر ایمان لائے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، اور تو قیامت کے دن دوبارہ اٹھنے پر ایمان لے آئے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا مل اسلام، اسلام کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے اور فرض زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی ملاقات پر ایمان لانا۔ یہ تمام امور غیب میں سے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ۔ تو اللہ کی ذات پر ایمان بھی غیب کے ساتھ ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان بھی غیب پر ایمان ہے، اللہ کی ملاقات یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ بھی غیب پر ایمان ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ فرض ادا کرے، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ ایمان ہے آپ کے ایک دل سے آپ یقین کرتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے اللہ کو اپنے حواس کے ساتھ محسوس نہیں کیا، لیکن ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے،
وہ رازق ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کے فرشتے اس کائنات میں اس کے کارکنوں کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کرنے کے بعد ایک اور دنیا پیدا کرے گا جس کو ہم قیامت کہتے ہیں، اور پھر لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، اور اس کے بعد پھر جنت اور دوزخ ہوگی، اور یہ تمام معاملات پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی ہدایت بھیجنے کے لیے رسولوں کو بھیجا ہے، 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، جن میں سے 313 رسول تھے، اور ان رسولوں میں سے بھی کئی اولو العزم رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، تو ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگلا سوال یہ تھا اسلام کیا ہے؟ تو اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، 5 نمازیں قائم کرے، اور فرض زکوٰۃ ادا کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ اب اگلا سوال یہ تھا مال احسان، و احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ تو اللہ کی عبادت کرے، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور تو اگر اسے نہیں دیکھ رہا تو بے شک وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان حسن سے ہے۔ احسان سے کیا مراد ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اتنا یقین ہو آپ کو اللہ کی ذات پر، اللہ کے احکامات پر، کہ جب آپ یہ سمجھیں کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوں، اللہ کی عبادت کی یہی سب سے واضح شکل ہے، تو میں اللہ کو سامنے دیکھ رہی ہوں، اتنا یقین آپ کو ہونا چاہیے۔ اور اگر اتنا یقین نہیں ہے تو پھر کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اگر اتنا بھی یقین نہیں ہے تو پھر میں آپ کو بتاؤں ایمان ہی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہمارا یہ تو بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ تو احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت بڑی ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ اور دل کے یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، گویا کہ میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھ رہی تو اللہ تو مجھے ضرور ہی دیکھ رہا ہے۔ اس آدمی نے پھر سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا، اور میں عنقریب تجھے قیامت کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ جب لونڈی اپنا آقا جنے گی۔ لونڈی اپنا آقا جنے سے کیا مراد ہے؟ بچے جو ہیں وہ ماؤں کی بات نہیں مانیں گے، بچے ماؤں کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ ماؤں کو ان کی بات ماننی پڑے گی۔ لونڈی اپنا آقا جنے گی، اولاد کو حالانکہ فرما بردار ہونا چاہیے، اپنے والدین کا اور اپنی ماں کا بھی، لیکن ہوگا کیا کہ اولاد جو ہے وہ سر پہ چڑھ کے ناچے گی۔ کیا خیال ہے؟ آج ایسا ہو چکا ہے نا کہ اولاد جو ہے وہ والدین کی اطاعت نہیں کرتی، بلکہ والدین ان سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو جب لونڈی اپنا آقا جنے گی، اور جب اونٹوں کے سیاہ فام چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، یہ بھی قیامت کی جو علامت ہے یہ پوری ہو چکی ہے۔ آپ کو پتہ ہے مشرق وسطیٰ میں دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں موجود ہیں۔ یہ دبئی میں ایک عمارت ہے جس کا نام ہے برج خلیفہ، اور یہ اس وقت دنیا کی سب سے اونچی عمارت ہے۔ اب سعودی عرب میں ایک اور عمارت بن رہی ہے جو کہ برج خلیفہ سے بھی اونچی ہوگی۔ تو قیامت کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اونٹوں کے سیاہ فام وحشی اور غیر مہذب چرواہے لمبی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے، اور قیامت ان 5 باتوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ بارش کو نازل کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور وہ جانتا ہے کہ رحموں میں کیا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا
کہ وہ کل کیا کرے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پہ مرے گا۔ یہ 5 باتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے آخر میں کیا ہے، تو قیامت کا علم بھی ان 5 باتوں میں ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے قیامت کب آئے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے بارش کب ہوگی اور کتنی ہوگی، پیٹوں میں کیا ہے، یہ اللہ ہی ان کی حقیقت کو اور ان کی کیفیات کو قائل رکھتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ اب یہ جب سب باتیں ہو گئیں تو وہ شخص جو تھا وہ چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو واپس بلاؤ۔ لوگوں نے کچھ بھی نہ دیکھا، اس کو دیکھا تو نہ ملا، نہ اسے اثرات تھے۔ تو آپ نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس، لوگوں کے پاس انہیں ان کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ دوسری حدیث میں یہ وضاحت بھی موجود ہے کہ یہ جو آدمی آئے تھے یہ ان کے بہت سیاہ بال تھے، بہت سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، ان کے اوپر کوئی سفر کے آثار بھی نہ تھے کہ کوئی گرد و غبار پڑا ہوتا۔ تو یہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور انہوں نے یہ سارے سوالات کیے، اور سوالات کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو واپس بلاؤ۔ صحابہ نے دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، کہیں بھی وہ نظر نہیں آئے۔ تو اللہ کے رسول نے پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو کہ انسانی شکل میں آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت جبریل آپ کو پتہ انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے، اور کئی دفعہ ایسی شکل میں بھی آ جاتے تھے کہ صحابہ کے سامنے بھی آ کے بیٹھ جاتے تھے، جیسے اس حدیث میں بیٹھے ہیں۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث جبریل، اور اس میں دین کی بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ دی گئی ہیں۔ تو حضرت جبریل جو تھے وہ سوال کرتے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے جاتے تھے، اور یہ طریقہ آپ نے اس لیے اختیار کیا تھا کہ بعض اوقات سوالات سے انسان کو بات کی زیادہ سمجھ آتی ہے، سوالات سے زیادہ بات کی سمجھ آتی ہے، اس لیے یہ طریقہ جو تھا حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے اختیار کیا تاکہ صحابہ کو یہ ساری باتوں کی سمجھ آ جائے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جب حضرت جبریل اس طرح کر کے لوگوں کے سامنے آتے تھے تو حضرت دہیہ کلبی ایک بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے شاید حضرت دہیہ کلبی بیٹھے ہیں، لیکن بعد میں پھر پتہ چلتا تھا کہ یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ تو اس میں بھی یہ حدیث بھی جو ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی، اس حدیث کو بھی حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت جبریل جو ہیں انسانی شکل میں صحابہ کے سامنے آ گئے تھے۔ حدیث نمبر 8 حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا مجھے کسی ایسے عمل کی خبر دیجئے جس پر میں عمل کروں تو میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت جو ہے ایک پہلی سب سے عبادت جو سب سے بڑی بھی ہے اور پہلی بھی ہے وہ ہے دل کی عبادت، اور دل کی عبادت یقین ہے، ایمان ہے، جس کو آپ نے پچھلی حدیث میں پڑھا ہے نا، اللہ کے ساتھ ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے دل سے یہ یقین کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس نے اس دنیا کے بعد پھر ایک اور نئی دنیا قائم کرنی ہے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ تو یہ جو دل کا یقین ہے یہ دل کی عبادت ہے، اس کو قلبی عبادت کہتے ہیں، اور اسی کو ہم عقیدہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہماری جسمانی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، ہماری کچھ قولی عبادتیں ہیں جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح ہماری مالی عبادتیں ہوتی ہیں جو ہم اپنے مال سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی فرما برداری کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، تو اس میں یہ تمام عبادتیں شامل ہوتی ہیں، ہمارے دل کی عبادت، ہمارے جسم کی عبادتیں، ہمارے مال کی عبادتیں، ہمارے
جو ہیں زبان کی عبادتیں، اور یہ بھی کہ ہم فرما برداری صرف اللہ کی کریں گے، اللہ کی فرما برداری میں کسی اور کو یعنی شیطان کو یا طاغوت کو شریک نہیں کریں گے، کیونکہ یہ فرما برداری بھی جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اللہ کی عبادت کر، ہر معاملے میں کس کی بات ماننی ہے؟ اللہ رب العزت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس کے ساتھ کسی کو بھی کچھ بھی شریک نہ کرنا، تھوڑا سا بھی شریک نہیں کرنا، اور تو نماز فرض قائم کرے، اور تو فرض زکوٰۃ ادا کرے، اور تو رمضان کے روزے رکھے۔ اب وہ شخص کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں اس پر زیادہ کروں گا، میں اس پر زیادہ نہ کروں گا۔ تو جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ ایک جنتی آدمی کو دیکھے تو وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی جو شخص یہ عمل کر لے گا جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے جی، جو شخص یہ عمل کر لے گا جنت میں جائے گا۔ مسلم میں اسی حدیث کے ساتھ کچھ اور الفاظ بھی ہیں، وہ ہیں کہ وہ حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام جانے، حلال کو حلال سمجھے اور حرام کو حرام جانے۔ اور ایک اور حدیث میں ان تمام باتوں کے ساتھ تصل الرحم کے رحم کے بھی لفظ ہیں کہ تو صلہ رحمی کرے، یعنی اتنے کام کر لو تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ کون سے کام؟ سب دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی فرما برداری میں کسی کو شامل نہیں کرنا، خالص اس کی فرما برداری ہو اور خالص اس کی عبادت ہو۔ فرض نماز ادا کرنی ہے، فرض زکوٰۃ ادا کرنی ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں، اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام جاننا ہے، صلہ رحمی کرنی ہے۔ تو یہ چیز انسان کو یہ تمام امور انسان کو جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تھوڑی سی اور تشریح بھی حدیث نمبر 9 میں آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پہ رکھی گئی ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ آپ نے دیکھا پچھلی حدیث میں حج کا ذکر نہیں تھا، اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا۔ حج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں فرض ہوا ہے۔ اس حدیث میں حج کا بھی ذکر ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس حدیث میں 5 باتوں کا ذکر ہے، شہادتین، اور اس کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس میں جہاد کا ذکر نہیں ہے۔ جہاد بہت بڑی عبادت ہے، لیکن جہاد فرض عین نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے۔ جہاد فرض عین نہیں ہے، جہاد فرض کفایہ ہے، اگرچہ اس کا ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس دین کا ستون ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ فرض عین نہیں ہے۔ تو یہ 5 باتیں جو ہیں یہ ارکان اسلام میں سے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے ہم چلتے ہیں۔ حدیث نمبر 11، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تو کہا کہ تو ایک ایسی قوم کی طرف جا رہا ہے جو کہ اہل کتاب ہیں۔ اصل میں یمن کے لوگ جو ہیں یہ عیسائی تھے۔ تو پہلی چیز جس کی طرف تو انہیں دعوت دے وہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو لہٰذا ان کو جب تم دین کی دعوت دو گے تو توحید کی دعوت دینا۔ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ۔ تو جب وہ توحید کو پہچان لیں تو ان کو اس بات کی خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ یہ 5 نمازیں ادا کر لیں تو ان کو خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالوں سے لی جائے گی اور ان کے فقیروں پر کو لوٹا دی جائے گی۔ تو جب وہ اس بات کی بھی اطاعت کر لیں تو ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ وصول کر لو اور لوگوں کے عمدہ مالوں سے بچو۔ اس حدیث میں
ترتیب بتائی گئی ہے کہ کس ترتیب کے ساتھ دین کے احکامات جو ہیں ہمیں لوگوں تک پہنچانے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں پہنچانی ہے وہ کیا ہے؟ عقیدہ، عقیدہ توحید۔ اس بارے میں لوگوں کو واضح کریں اللہ ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی جو ہیں تمام قلبی، مالی، جسمانی، قولی عبادتیں اللہ ہی کی ہیں، اور فرما برداری بھی صرف اللہ ہی کو سزاوار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جب ہم فرما برداری کرتے ہیں تو تب بھی یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو عقیدے کی دعوت ان کو دیں۔ صحیح عقیدہ جب انہیں پتہ چل جائے تو پھر اگلی انہیں دعوت کس بات کی دینی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں ادا کرنی ہیں۔ جب وہ 5 نمازیں ادا کرنے لگ پڑیں، اس چیز کے عادی ہو جائیں، تو پھر انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں۔ ایک ہی دن ساری باتیں نہ بتا دیں کہ نہیں جی آپ نے سارا کچھ آج ہی عمل کرنا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کو دین کے فرائض کی طرف لایا جائے۔ نماز جب وہ ادائیگی کرنے لگ جائیں تو پھر انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے، اور یہ زکوٰۃ امیروں سے لی جائے گی اور غریبوں کو دے دی جائے گی۔ یہ امیر اپنے مال سے نکالیں گے اور یہ کس کا حق ہوگا؟ غریبوں کا۔ اور جب وہ اس بات کو بھی مان لیں، اس کی بات کی بھی اطاعت کر لیں، تو ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے لی جائے اور لوگوں کے بہترین مالوں سے بچا جائے۔ اب زکوٰۃ لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ انتظام کیا تھا کہ آپ کی طرف سے یعنی حکمران کی طرف سے زکوٰۃ لینے والے افسر جو تھے لوگوں کے گھروں تک جاتے تھے، اور لوگوں کو حکم تھا کہ اپنا زکوٰۃ کے جو قابل مال ہے وہ سارے کا سارا ان کے سامنے رکھ دیں۔ ان افسروں کو یا ان عاملین زکوٰۃ کو زکوٰۃ کے مسائل کا پتہ ہوتا تھا، وہ زکوٰۃ کی جتنی زکوٰۃ بنتی تھی اتنی زکوٰۃ وصول کر لیتے تھے۔ لوگوں کو حکم ہوتا تھا کہ ان کو خوش کر کے بیچنا ہے، اور عاملین زکوٰۃ کو حکم ہوتا تھا لوگوں کا اچھا مال نہیں لینا، کیونکہ اگر لوگوں کا اچھا مال لوگے تو لوگ دل برا کریں گے۔ درمیانہ مال لے لو، کیونکہ اگر اچھا مال لے لیا جائے تو بعض اوقات انسان جو ہے دل چھوٹا کر لیتا ہے۔ تو عاملین زکوٰۃ کو علیحدہ حکم تھا کہ تم لوگوں کے عمدہ مالوں سے بچنا، اور لوگوں کو حکم تھا کہ جب تمہارے پاس زکوٰۃ لینے والے لوگ آئیں تو ان کو تم نے خوش کر کے بیچنا ہے، یعنی مطمئن کر کے بیچنا ہے، اپنے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ حدیث نمبر 13 ابو بکر اور حضرت عمر کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے اور عرب میں سے بہت سے قبائل میں نے کفر کیا، تو حضرت عمر کہنے لگے کہ آپ کیسے لڑائی کریں گے لوگوں سے، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ نہ کہہ دیں، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے مجھ سے اپنا مال بھی بچا لیا اور اپنی جان بھی بچا لی، مگر اس کے حق کے ساتھ، اور اس کا حساب اللہ پر ہے۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے اللہ کی قسم میں ضرور لڑائی کروں گا اس سے جس نے نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کیا، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اصل بات یہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو بہت سے عرب قبائل جو تھے مرتد ہو گئے۔ مرتد ہونے سے کیا مراد ہے؟ کافر ہو گئے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اسلام کا وجود ہے، تو بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، اور بہت سے قبائل ایسے تھے کہ جنہوں نے ارتداد تو نہ اختیار کیا، مرتد تو نہ ہوئے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابو بکر کا سارا دور جو ہے وہ انہی مرتدین کے خلاف جنگ میں گزرا ہے، ان کے خلاف جنگ میں گزرا ہے۔ اور پھر جب کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر نے کہا میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے تو کہا تھا جو لا الہ الا اللہ کہہ دے تو اس نے میرے سے اپنا مال اور جان بچا لی، تو اب آپ ان سے لڑائی کریں گے جو زکوٰۃ نہ دے گا حالانکہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو اس کے ساتھ ضرور لڑائی کروں گا، ضرور جہاد کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے۔
آپ کو پتہ ہے نماز کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اور زکوٰۃ مال کا حق ہے، وہ بھی اللہ کی عبادت ہے، دونوں لازمی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ مجھے روک دیں ایک اونٹنی کا بچہ دینے سے بھی، جس کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں اس کے نہ دینے پر ان سے ضرور لڑائی کروں گا۔ ایک اور حدیث میں اونٹنی کے بچے کے بجائے اقال کے لفظ ہیں، اقال کہتے ہیں رسی کو، ایک رسی مجھے نہیں دیں گے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں ان سے لڑائی کروں گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو قرآن مجید میں بھی سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کفار کے بارے میں، فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، کفار کے ساتھ اگر لڑائی ختم کرنی ہے تو دو شرطیں ہوں گی، صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے لڑائی ختم نہیں ہوگی، بلکہ اس کے ساتھ کیا شرط لازمی ہے؟ اگر وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تب تم ان کا راستہ چھوڑو گے، ورنہ ان کے ساتھ لڑائی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے لا الہ الا اللہ سے تو اسلام کی بنیاد بڑھتی ہے، اسلام کا آغاز ہوتا ہے، لیکن نماز اور زکوٰۃ اس کے لازمی رکن ہیں۔ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے متقین کا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہاں پہ متقین کی کیا صفت بتائی گئی ہے؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وہاں بھی متقین کی یہ دو صفتیں بتائی ہوئی ہیں۔ کون کون سی؟ نماز قائم کرنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ تو ایک مومن کی یہ دو بنیادی جو ہے نشانیاں ہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا، میں آپ کو بتاؤں، مومن نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان کون سی چیز ہے؟ نماز۔ اسی طرح کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ بلکہ جب حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ وہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ کیسے لڑائی کریں گے، تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کو ڈانٹا، عمر تم جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کے بزدل ہو گئے، ایسی بزدلی کی باتیں کرتے۔ پھر ہوا کیا کہ حضرت ابو بکر نے اس طرح کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت عمر بھی قائل ہو گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کی قسم اصل بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا تو میں پہچان گیا کہ وہ حق پر ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے تمام صحابہ کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے جہاد کیا ہے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا۔ اور حضرت ابو بکر کا آپ نے دیکھا ہے ان کا رویہ، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مجھے ایک اونٹنی کا بچہ نہ دیں گے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، حالانکہ اونٹنی کا بچہ زکوٰۃ میں نہیں دیا جاتا، اور ایک اور حدیث کے مطابق مجھے ایک رسی نہ دیں گے جو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے، تو میں اس رسی کے نہ دینے پر ان سے لڑائی کروں گا۔ اور پھر حضرت ابو بکر نے لڑائی کی۔ تو کیا سمجھ آئی؟ اگر انسان زکوٰۃ نہیں دیتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ جہاد کیا جاتا ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ دو بنیادی رکن ہیں اسلام کے، اور سورہ توبہ میں 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے ہیں، یہی جو میں نے آپ کو ابھی بتائے تھے، فَإِنْ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ۔ دشمنوں کا رستہ تب چھوڑا جا سکتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں، اسلام کا اقرار کریں اور اس کے کرنے کے ساتھ نماز بھی قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں۔ ان 2 باتوں کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے اگر مسلمان ہوتا تو حضرت ابو بکر تمام صحابہ کے ساتھ مل کر ان سے جہاد نہ کرتے؟ بات سمجھ آ گئی؟ ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو شاید یہی کافی ہوگا، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرنا لازم ہے اور زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ باقی تو آپ نے پیچھے حدیث پڑھی ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور ان 5 باتوں میں روزے رکھنا اور حج بیت اللہ بھی کرنا شامل ہے۔ حدیث نمبر 16،
حضرت مسیب بن حزن کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کے پاس ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ کو پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، اے چچا، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایسا کلمہ ہے کہ میں اللہ کے پاس آپ کی گواہی دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے ابو طالب آپ کے چچا تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں، ہر مشکل وقت میں مدد کی اپنی وفات تک۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، اور اس وقت ابو طالب کے پاس ابو جہل جو کفار کے سردار تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن ابی امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی اپنے چچا کو اسلام کی دعوت دیتے رہتے تھے، تو اس وقت بھی، آخری وقت بھی انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کہا، اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ میں اللہ کے پاس آپ کی گواہی دوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ کہنے لگے، اے ابو طالب، کیا تو اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے پھر جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیتے رہے اور وہ دونوں یہی بات کہتے رہے، یعنی اللہ کے رسول نے اپنے چچا کو اسلام کی دعوت دیتے رہے کہ چچا آخری وقت میں ہی کلمہ کہہ لو، میں اللہ کے ہاں گواہی دوں گا کہ آپ مسلمان تھے اور آپ کی سفارش کروں گا۔ لیکن ادھر سے ابو جہل اور یہ جو ہیں عبداللہ بن ابی امیہ، یہ ابو طالب کو یہ کہتے رہے کہ آپ مرتے وقت اپنے باپ کا دین چھوڑ کے جاؤ گے۔ آخر ما کلمہم حتیٰ قال ابو طالب، جہاں تک کہ ابو طالب نے آخری بات جو ان سے کہی وہ یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کے دین پر ہے، یہ آخری کلمہ تھا، اور انکار کیا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اللہ کی قسم آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ مجھے اس سے روک نہ دیا جائے۔ اصل بات ہے چچا کے بہت زیادہ احسانات تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، اللہ سے بخشش کی دعا کروں گا جب تک کہ مجھے روک نہیں دیا جاتا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک بھی دیا گیا۔ قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی کہ نبی کو اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا بند کر دیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ایمان کی جو ابتدا ہے وہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تک آپ لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرتے تب تک ایمان جو ہے اس کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان 3 چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایمان جو ہے آپ کے تصدیق بالقلب، دل کے ساتھ سچا جانے، کس چیز کو؟ اپنے عقیدے کو۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، کائنات کا خالق ہے، زندگی اور موت کا مالک ہے، رازق ہے، ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس ساری چیز پر دل سے یقین کرنا، تو ایمان تصدیق بالقلب کا نام ہے اور اقرار باللسان کا نام ہے۔ زبان سے اس بات کا اقرار بھی کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے سچا جاننا اور اپنے جسم سے اس پر عمل کرنا۔ اپنے جسم سے اس پر عمل کرنا یعنی جب آپ نے ایک بات کی تصدیق کر دی تو اپنی زبان سے آپ نے تصدیق کر لی، دل سے سچا مانا، اور پھر اس کے بعد عمل تو اس کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بات کو دل میں سچا بھی سمجھتے ہوں اور اس کا اقرار بھی کرتے ہوں اور پھر آپ اس پر عمل نہ کرتے ہوں؟ میری بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا ایمان کا تقاضا ہے اعمال صالح کرنا۔ جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے، آپ نے زبان سے اقرار کیا، آپ نے دل سے تصدیق کی، اور اگلا کام کیا ہے؟ اپنے عمل کے ساتھ اپنے جسم کے ساتھ اس پر عمل کیجیے۔ تو لہٰذا ایمان اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح کا نام ہے۔ جوارح سے مراد ہوتے ہیں ہمارے جسم کے اعضاء۔ تو لہٰذا جب آپ نے
اللہ کو دل سے مان لیا تو پھر عمل تو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کہہ رہی ہوں لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد آپ اللہ کے احکامات کو نہ مانیں، یا پھر اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دل سے مانا ہی نہیں اس بات کو۔ حدیث نمبر 18 معاذ بن جبل کی حدیث ہے۔ وہ کہتے ہیں اس اثناء میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، میرے درمیان اور ان کے درمیان کجاوے کی لکڑی کے علاوہ اور کچھ بھی حائل نہیں تھا۔ تو آپ نے کہا اے معاذ، میں نے کہا لبیک اے اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں اور میں آپ کا سعادت مند ہوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر چلے، پھر کہا اے معاذ، میں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہوں اور سعادت مند بھی ہوں۔ تھوڑی دیر آپ پھر چلے اور کہا اے معاذ، میں نے کہا لبیک میں یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اور آپ کا فرما بردار بھی ہوں، سعادت مند ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یعنی ایک دن حضرت معاذ بن جبل جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان صرف کجاوے کی لکڑی حائل تھی۔ جب سواری پر بیٹھتے ہیں نا تو اس کے اوپر کجاوا ڈالتے ہیں۔ اصل بات ہے ننگی پیٹھ پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، اونٹ ہو یا گھوڑا ہو اس کی پیٹھ کے اوپر زین ڈال دیتے ہیں، ایک موٹا گدا سا ڈال دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ایک کجاوا ہوتا ہے پیچھے جو کہ ایک سوار کو دوسرے سوار سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ تو وہ ہمارے درمیان تھا، تو میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ تو آپ نے مجھے آواز دی، ایک دفعہ کہا یا معاذ، میں نے کہا یا رسول اللہ لبیک و سعدیک۔ تھوڑی دیر آپ چلتے رہے۔ حضرت معاذ سوچ رہے ہیں دل میں پتہ نہیں اللہ کے رسول نے مجھے کیا کہنا ہے۔ پھر تھوڑی دیر چلے، پھر اللہ کے رسول نے کہا اے معاذ۔ حضرت معاذ نے پھر جواب دیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ پھر تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر نہیں انہیں بات پتہ۔ حضرت معاذ پھر سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اللہ کے رسول نے مجھے کیا کہنا ہے۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے آواز دی یا معاذ اے معاذ۔ حضرت معاذ کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر، میں آپ کا فرما بردار، بتائیے کیا فرماتے ہیں۔ تیسری دفعہ کے بعد پھر آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ صحابہ کا ادب کا طریقہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ہی زیادہ پتہ ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہی مجھے بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب یہاں پہ دوبارہ سمجھ لیجئے اللہ کا حق کیا ہے، اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ اللہ کی عبادت میں آپ کو بتاؤں عبادت سے کیا مراد ہے۔ عبادت سے یہ ساری عبادت کی قسمیں مراد ہوں گی جو ہم نے پیچھے پڑھی ہیں۔ عبادت سے مراد عقیدہ، دل کا ایمان جس کو ہم قلبی عبادت کہتے ہیں، اس کے بعد ہماری جسمانی عبادتیں، نماز ہم نے پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، اس کے بعد ہماری مالی عبادتیں یہ صرف اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اس کے بعد ہماری جو ہیں قولی عبادتیں یہ بھی اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو میں نے آپ سے کہی تھی کہ فرما برداری کس کی کرنی ہے، اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، شیطان کی فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ شیطان کی فرما برداری کریں تو فرما برداری کرنا بھی عبادت ہوتی ہے، اور یہ معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں خود بتائے ہیں عبادت کے۔ سورہ یاسین میں آتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے آدم کے بیٹو، میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وَاعْبُدُونِی، اور تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کب کہیں گے؟ قیامت کے دن کہیں گے کہ آدم کے بیٹو میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ کیا خیال ہے شیطان کے لیے کوئی نماز پڑھتا ہے بولو؟ نہیں۔ شیطان کے لیے کوئی صدقہ کرتا ہے؟ نہیں۔ شیطان کی کوئی تسبیح کرتا ہے؟ نہیں۔ ہاں شیطان کی فرما برداری ہر کوئی کرتا ہے نا؟ تو یہ پھر شیطان کی عبادت ہوئی، یہ شیطان کی عبادت ہوئی، اور یہ قرآن مجید ہمیں معنی بتا رہے ہیں وَاعْبُدُونِی، میری عبادت کرنا۔ تو فرما برداری کس کی کرنی ہے؟ میری کرنی ہے، کیونکہ شیطان ہمیں
اللہ کی نافرمانی پر اکساتا ہے۔ تو تمام قسم کی عبادتیں کس کے لیے لائق ہیں؟ اللہ کے لیے۔ ہم نے فرما بردار عبادت بھی اسی کی کرنی ہے، ہم نے مال بھی اسی کے لیے خرچ کرنا ہے، ہم نے تسبیح اور تکبیر بھی اسی کی کرنی ہے، اور ہم نے فرما برداری بھی اسی کی کرنی ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی فرما برداری نہیں کرنی۔ کسی اور سے کیا مراد ہے؟ شیطان کی، جو اللہ کے حکم کے ہمیں خلاف سمجھا رہا ہوتا ہے، ہمارے دل میں غلط باتیں ڈال رہا ہوتا ہے، اس کی بھی ہم نے اطاعت نہیں کرنی۔ تو اللہ کا کیا حق ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں؟ تو سب سے بڑا اللہ کا شریک کون سا ہوا؟ شیطان۔ اور پھر شیطان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جو انسان بھی ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف سکھائے گا وہ بھی شیطان ہوگا۔ اور آپ دیکھیں قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں، سورہ ناس میں ہے کہ شیطان جو ہوتے ہیں وہ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے بہن بھائی شیطان بنے ہوتے ہیں، ہمیں الٹی باتیں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے والدین شیطان ہوتے ہیں، کیسے؟ وہ ہمیں غلط کام کرنے کا حکم دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہمیں الٹی پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں۔ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جنوں میں سے بھی ہے۔ جو شخص بھی ہمیں غلط بات سکھائے گا وہ شیطان ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنوں میں سے ہو۔ جن وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، انسان وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہمارے دوست بھی شیطان ہوتے ہیں، ہمارے بہن بھائی بعض اوقات شیطان ہوتے ہیں، بعض اوقات والدین، دیکھو جی والدین رشوت لینے کا حکم دے رہے ہیں اچھا، یا حکم نہیں دے رہے، خود باپ رشوت لے رہا ہے تو اولاد بھی لے رہی ہے، خود باپ نماز نہیں پڑھ رہا تو اولاد بھی نہیں پڑھ رہی۔ ٹھیک ہے؟ تو ایسے وقت میں کون شیطان ہے؟ ہر وہ چیز جو کہ ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف حکم دیتی ہے۔ تو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اس کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ بعض اوقات ہمارا نفس اللہ کا شریک بنا ہوتا ہے۔ کیسے بنا ہوتا ہے؟ آپ سو رہی ہیں، اللہ کی طرف سے اذان ہو رہی ہے، آپ کا دل سونے کو چاہ رہا ہے، بستر بڑا گرم ہے، نیند بڑی آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آوازیں دیتے جا رہے ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، دوڑے آؤ کامیابی کی طرف، دوڑے آؤ نماز کی طرف، اور ہم سوئے رہتے ہیں۔ اس وقت کون اللہ کا شریک بنا ہوتا ہے؟ ہمارا نفس، جس نے ہمیں نیند پر باقی رہنے دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ہر وہ چیز جو اللہ کے راستے سے ہمیں ہٹاتی ہے، خواہ وہ ہمارا نفس ہو، خواہ وہ ہمارے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ ہمارے دوست ہوں، خواہ وہ ہمارے برے رسم و رواج ہوں، خواہ وہ ہمارے برے طور طریقے ہوں، وہ سب کون ہوتے ہیں؟ شیطان ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا حق یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ ثم سارا ساعتن، پھر آپ تھوڑی دیر اور چلے، پھر کہا اے معاذ بن جبل قلت لبیک رسول اللہ فصادیک، میں نے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں اور آپ کا سعادت مند بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق کیا ہے اگر وہ ایسا کر لیں؟ کیسا کر لیں؟ صرف اللہ کی فرما برداری کریں اور غیر اللہ کی کوئی بات نہ مانیں۔ ہر عبادت جو ہے، خواہ وہ مالی ہو، خواہ وہ جانی ہو، خواہ وہ قلبی ہو، خواہ وہ قولی ہو، خواہ وہ فرما برداری ہو، اللہ ہی کی کریں۔ تو پھر لوگوں کا کیا حق ہے؟ لوگوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا، اب اللہ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب وہ ایسا کر لیں، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کا پھر اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ کیا خیال ہے؟ جب انسان پوری اللہ کی فرما برداری کر لے، ہر طریقے سے ہر اللہ کا حکم مان لے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، فرما برداری بھی اللہ کی کرے، عبادت بھی اللہ کی کرے، وہ جون سی قسم ہو عبادت کی، ہر معاملے میں اللہ کی فرما برداری کرے، تو پھر اللہ بندوں کا کیا حق ہے کہ اللہ انہیں سزا نہ دے، اللہ انہیں دوزخ میں نہ ڈالے، پھر اللہ انہیں کیا کرے؟ جنت میں ڈالے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ اصل بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں مانگتا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں یا اللہ کو اللہ مانیں
اللہ ہم سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، صرف اللہ ہی کی مانیں۔ اللہ کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم صرف اللہ ہی کی مانیں۔ اللہ کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ اللہ کی بات مانو اور ساتھ کسی اور کی بھی مان لو، ساتھ اپنے دل کی بھی مان لیا کرو، ساتھ اپنے رسم و رواج کی باتیں بھی مان لیا کرو، ساتھ اپنے جو ہیں غلط رشتہ داروں کی باتیں بھی مان لیا کرو۔ نہیں، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کی بات ماننی ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دینا ہے۔ جب انسان اس طرح کر لے، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو اتنا بھی شریک نہ ٹھہرائے، خواہ وہ اپنا نفس کیوں نہیں ہے، خواہ وہ رشتہ دار کیوں نہیں ہے، خواہ وہ برے رسم و رواج کیوں نہیں ہیں، خواہ وہ آپ کے قریبی کیوں نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ نے والدین کو چھوڑ دیا تھا، پتہ ہے یا نہیں پتہ؟ نہیں پتہ۔ صحابہ نے جنگ بدر ہوئی ہے، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو ہیں آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے کافروں کے لشکر میں شامل ہو کر آئے تھے، حضرت زینب کے شوہر۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا تھا جنگ بدر میں۔ حضرت ابوبکر کے سامنے حضرت ابوبکر کا بیٹا کھڑا تھا کفار میں، اور حضرت ابوبکر کو ان کے بیٹے نے بعد میں کہا کہ آپ جنگ میں کئی دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے تم میری تلوار کے زد میں آتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ اصل بات ہے اللہ کی محبت ساری محبتوں سے بڑی، اللہ کی عبادت ساری عبادتوں سے اوپر، اللہ کے ساتھ تعلق سب تعلقوں سے بڑھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ کا انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ میری عبادت کرے اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے، خواہ وہ اس کی اولاد ہو، خواہ وہ اس کا مال ہو، خواہ وہ اس کی جان ہو، خواہ وہ اس کے والدین ہوں، خواہ وہ اس کی رشتہ دار ہوں، خواہ اس کے قریبی لوگ ہوں۔ تو جب بندہ ایسے کر لے تو پھر کیا ہے؟ پھر بندوں کا حق یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، اللہ انہیں دوزخ میں نہ ڈالے۔ حدیث نمبر 20 حضرت انس بن مالک کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معاذ ایک سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت معاذ آپ کے پیچھے سوار تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ بن جبل۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں آپ کا سعادت مند ہوں۔ آپ نے دوبارہ کہا اے معاذ۔ انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ یہ بات 3 دفعہ کہی اور پھر آپ نے فرمایا کوئی آدمی اگر گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، سچے دل کے ساتھ، دل کے یقین کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ آگ کو اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ یہ سچے دل کی ساتھ شرط ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہوتا ہے؟ نہیں کوئی معبود مگر اللہ ہی۔ اور میں نے آپ کو بتایا عبادت کے لائق کون ہے؟ صرف اللہ۔ اور یہ عبادت جو ہے، جتنی بھی قسم کی عبادتیں ہیں ساری کی ساری اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس عبادت میں عقیدہ بھی آ جاتا ہے، اس کا عبادت میں آپ کی نمازیں بھی آ جاتی ہیں، اس عبادت میں آپ کی زکوٰتیں بھی آ جاتی ہیں، اس عبادت میں آپ کی تسبیحات بھی آ جاتی ہیں، اس عبادت میں فرما برداری سب سے پہلے نمبر پر۔ اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف ایک اللہ کی، اور اس کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ماننی، شیطان کی بات نہیں ماننی۔ تو جب کوئی شخص سچے دل کے ساتھ اس بات کا اقرار کر لیتا ہے، جب سچے دل کے ساتھ اقرار کرے گا تو کیا خیال ہے پھر عمل ساتھ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ اصل میں شرط ہے سچے دل کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں ہم صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ اور سمجھ لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جنت کی چابی ہے،
اور یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، بلکہ میں آپ کو بتاؤں لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے ساتھ اگلا کیا ہے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس کے یہ ایک پورا زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ نے ہر معاملے میں عبادت کس کی کرنی ہے، اللہ رب العزت کی، اور یہ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ محمد رسول اللہ، یہ کس طریقے کے مطابق کرنی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق، جو آپ نے سکھایا، جو آپ نے بتایا، جو آپ نے تعلیم دی اپنی امت کو، اس کے مطابق کرنی ہے، سنت کے خلاف نہیں کرنی۔ تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پوری زندگی کا طریقہ ہے اس ایک کلمے کے اندر۔ عبادت کس کی ہے، اللہ کی، اور یہ کس طریقے پر ہے، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہے۔ ہم اس سے نہ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ تو یہ پورے کا پورا ایک دین اس کے اندر، ان دو کلمات کے اندر پورا دین سما گیا۔ اب اس کا نہ کسی کو مفہوم کا پتہ ہوتا ہے، نہ کسی کو اس کے تقاضوں کا پتہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے، جب انسان نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اس سے مطلب کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی پتہ ہونا چاہیے، تب جا کے وہ ان باتوں پر عمل کر سکے گا، تب جا کے اس کا سچے دل سے ماننا واقعی ماننا ہوگا، ورنہ وہ تو ایک زبان کی بات ہے جو وہ کر رہا ہے، اور سمجھ رہا ہے کہ شاید لا الہ الا اللہ کہہ دو تو جی جنت مل جائے گی۔ کیسے ملے گی جنت؟ جب تک کہ اس کا صحیح مفہوم کا پتہ نہیں ہے، جب تک کہ وہ سچے دل سے ادا نہیں ہوا، جب تک کہ اس پر عمل نہیں ہوا۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا کہ ایمان کیا ہے، اقرار باللسان، زبان سے آپ نے اقرار کر لیا، اور اس کے بعد کیا کیا، تصدیق بالقلب، دل سے سچا جانا، اور عمل بالجوارح، آپ کے جسم کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ جب آپ نے ایک بات کو سچا مان لیا، پھر عمل تو لازماً ساتھ آئے گا۔ اگر عمل ساتھ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تھا آپ نے دل سے اس بات کو سچا نہیں جانا تھا، آپ نے صرف زبان سے دہرایا تھا۔ تو لہٰذا یہ الفاظ غور کرنے والے ہیں کہ جس شخص نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، مگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ حرام کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب اللہ پر ایمان لانا ہے تو اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اگلا تقاضا کیا ہے، اس کو دل سے سچا سمجھنا، اور پھر عمل ان دونوں کا نتیجہ ہے، عمل ان دونوں کا نتیجہ ہے۔ یہ ہے ایمان، جو کہ جس کا آغاز اقرار باللسان سے ہوتا ہے، یعنی زبان سے آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر آپ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، انسان ارکان اسلام پر عمل کرتے ہیں، ایمان آہستہ آہستہ آپ کے دل میں رچتا چلا جاتا ہے، آپ کے دل میں بیٹھتا چلا جاتا ہے، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ ایمان آپ کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، اور آپ کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتا دوں، ایمان جو ہے یہ بڑھتا بھی ہے، کم بھی ہوتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ایک دفعہ جیسے ہم نے ڈگری لے لی تو ایمان ہمیں مل گیا، ایک دفعہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے، نہیں۔ ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے۔ آپ نیک عمل کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور آپ نیک عمل نہیں کرتے، آپ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، رمضان میں ایمان بڑا ہوتا ہے نا، سب کا بڑا ہوتا ہے نا۔ رمضان میں ہم روزے رکھ رہے ہوتے ہیں، راتوں کو تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ رمضان کے بعد سارا کچھ چھوڑ جاتے ہیں، ایمان کم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، اس کلاس میں بیٹھ کے آپ کا ایمان بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا؟ کلاس میں بیٹھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، دل میں اللہ سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ سے وعدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ مجھے اس نیک عمل کی توفیق دے، اللہ میں نیکی کروں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ دیکھیں، آپ کا عمل بڑھتا ہے۔ تو ایمان جو ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے۔ جتنے آپ نیک عمل کرتے ہیں اتنا ایمان بڑھتا رہتا ہے، اور جتنے ہم نیک عملوں سے دور ہوتے ہیں اتنا ایمان ہمارا کم ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ساری عمر یہ معاملہ چلتا ہے
ایسی بات نہیں ہے کہ ایک دفعہ ہمارا ایمان اچھا ہو گیا اور وہ ساری عمر کے لیے رہے گا، نہیں. بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ ایمان بہت زیادہ تھا، اس کے بعد پھر کم ہو گیا. جیسے میں نے آپ کو بتایا رمضان کے بعد ایمان کم ہو جاتا ہے. اس کلاس سے جانے کے بعد آپ گھر جائیں گی، وہاں پہ ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوگی جیسی آپ کی اس کلاس کے اندر ہے نا. یہ بات ہے. تو لہٰذا ایمان کو سمجھیں. یہ ہمارا باب تھا ایمان کیا ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مولاي صل وسلم